آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت طریقے سے اپنی اس توبہ کو، استغفار کو آپ نے درود شریف کے اندر پیک کر کے مزین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے بند کر کے اللہ کو پیش کر دیا۔ یہ آپ کا ایک گفٹ اللہ کے پاس چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ پھر اس گناہ کا انتقام بھی لیتا ہے۔ اب اللہ کا انتقام لینا یہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کی بڑی تدبیریں ہوتی ہیں، خفیہ تدبیریں بھی ہوتی ہیں۔ بندہ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس بات کو وہ سمجھتا نہیں، وہ دوسروں کے اوپر ڈالتا ہے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں۔ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ حکومتوں والے بھی دیکھیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ دوسری حکومت نے یہ کام کر دیا، یہ پچھلوں کی خرابی کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ گھر میں چھوٹے کہتے ہیں یہ بڑوں کی وجہ سے ہو گیا، بڑے کہتے ہیں یہ چھوٹوں کی وجہ سے، مرد کہتے ہیں یہ عورتوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، عورتیں یہ مردوں کے اوپر ڈال رہی ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا اور دوسروں کے اوپر تنقید کرنا یہ تو عام بن چکا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوڑتے ہیں عاملوں کے پاس، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، ہمارے دشمن بہت ہیں، کاروبار ہمارا ٹھپ ہو گیا، نقصان ہو گیا، لڑائی جھگڑے فتنے پیدا ہو گئے، گھر میں بے اتفاقی، گھر میں بے برکتی، یہ عام چل رہا ہے، عام دیکھ رہے ہیں۔ کوئی نیک بندہ، کوئی اللہ والا جب کوئی اسے وظیفہ بتا دیتا ہے کہ یہ وظیفہ کرو، تو آگے سے کہتے ہیں یہ وظیفہ تو ہم نے بہت کیا۔ کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈتے ہیں جو نایاب ہو، جو پہلے نہ سنا ہو، تو پھر انہیں تسلی ہوتی ہے۔ اور جب وہ چیز بتائی جائے جو اللہ نے بتائی، جس کی برکت سے اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اس سے بڑی فائدے والی کون سی بات ہوگی؟ اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کا جو سب سے بڑا حکم ہے 5 وقت کی نماز، اس میں سستی نہیں کرنی، اس میں لاپرواہی نہیں کرنی۔ اب کچھ تو کہہ دیتے ہیں ہاں ہم پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور کچھ کہتے ہیں رات کی نماز، عشاء کی نماز ہم سے نہیں ہوتی۔ اس طرح کے بہانے، اس طرح کی باتیں
یعنی اس بات کو ہلکا لے لیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا استغفار کا، جب یہ کہا جائے کہ استغفار کرو تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے بہت کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جب یہ بتاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ اور جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کرتے رہتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوا، تو پھر اسے فائدہ کہاں ہوگا؟ اب اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، 29واں پارہ ہے، نوح علیہ السلام کی دعا ہے، فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے توبہ کرو۔ کیا توبہ کرنی ہے؟ اے اللہ میری ہر گناہ سے توبہ، من کل ذنب، فقلت استغفروا، استغفار کرو، ربکم، اپنے رب کے ہاں، من کل ذنب، ہر گناہ، ذنب گناہ کو کہتے ہیں۔ حقوق اللہ میں غلطی کوتاہی ہو گئی، حقوق العباد میں ہو گئی، والدین کی نافرمانی ہو گئی، فرضوں میں کوتاہی ہو گئی، نفلوں میں کوتاہی ہو گئی، اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، بچے ہیں تو بڑوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، استاد کی نافرمانی ہو گئی، فرضوں میں کوتاہی ہو گئی، کتنے گناہ ہیں۔ جب یہ کہتا ہے بندہ میری ہر گناہ سے توبہ، اور توبہ تیری طرف، توبو الیہ، تجھ ہی سے میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو جب اس کو ہلکا سمجھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ استغفار کرو گے، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمانوں سے بارش نازل کر دے گا۔ بارش ایک رحمت والی چیز ہے، جب رحمت ہوگی زمین کے اوپر بہار آئے گی، فصلیں ہوں گی، پھل اور پھول ہوں گے، فصلیں لہلہاتی نظر آئیں گی، خزانے زمین اگلے گی۔ اس لیے بارش کا فرمایا، والبنین، اور اللہ اولاد عطا فرمائے گا، نیک اور صالح بیٹے عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ نہروں کو جاری کر دے گا۔ کتنے انعام، کتنی رحمتیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کسی نے آ کے شکایت کی کہ بارشیں نہیں ہو رہی، بہت تنگی ہے، اور کسی نے کہا کہ باغات سوکھ گئے، پانی نہیں ہے، باغوں کے اندر کنویں نہیں ہیں، پانی صاف اور میٹھا نہیں نکلتا۔ کسی نے اولاد کے بارے میں شکایت کی کہ اولاد نافرمان ہے، کوئی آ کے کہتے ہیں کہ اولاد نہیں مل رہی۔ اس طرح مختلف حاجتیں پیش کی، جتنے لوگ آئے آپ نے سب کو استغفار بتایا۔ اب کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے سن رہے تھے، کچھ ان کے شاگرد بھی سن رہے تھے۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا، رش کم ہوا، تو شاگردوں نے جا کے پوچھا، حضرت مختلف لوگ آئے اور مختلف قسم کی پریشانیاں بتائیں، آپ نے ایک ہی عمل سب کو بتایا، ایک ہی وظیفہ سب کو بتایا۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے تو نہیں بتایا، یہ تو میرے اللہ نے بتایا۔ یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ اللہ کے بتائے ہوئے وظیفے کو ہلکا سمجھیں، اس کو کمزور سمجھیں، اس کے اوپر یقین نہ کریں، اور اس کے بارے میں کہیں کہ یہ تو ہم نے بہت کیا، تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ پورے یقین کے ساتھ
نماز بھی پڑھنی ہے اور اس میں سجدہ اتنا اونچا ہے، فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کرو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ استغفار کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا، تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اب ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعمال صالحہ کرتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، اللہ اللہ کرو، جب تک اس دنیا کے اندر ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، یہ دنیا کا نظام درم برم نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، تباہی نہیں آئے گی، بربادی نہیں آئے گی۔ قیامت بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا۔ اس کے اللہ کے نام کی اتنی بڑی برکت ہے، اللہ ساری حاجتیں پورے کر دے گا۔ اس لیے استغفار کا عمل بہت اونچا ہے، تو یہ معمولی نہ سمجھے۔ اللہ جب اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول کرے گا، یہ شعبان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ 21 شعبان، 20 اور 21، یہ 2 دن خاص طور پر اس وظیفے کے لیے بہت مجرب ہیں، بہت کامیاب ہیں۔ یعنی 20 کی رات سے ہی آپ شروع کر دیں، 20 شعبان کی رات دن، پھر 21 کی رات اور دن، یہ 2 دن میں آپ کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب کثرت کیا ہے؟ 300 سے اوپر ہو جائے تو کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ 313 اصحاب بدر کی تعداد ہے، اس تعداد کے مطابق آپ پڑھ لیں تو کثرت میں شمار ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ اگر پڑھ لیا تو اور فائدہ، زیادہ کی حد کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں، اول آخر بھی جتنا چاہے پڑھ لیں۔ جب درود شریف اول آخر پڑھ لیا، استغفار کیا آپ نے، سمجھ لو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت طریقے سے اپنی اس توبہ کو، استغفار کو آپ نے درود شریف کے اندر پیک کر کے مزین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے بند کر کے اللہ کو پیش کر دیا۔ یہ آپ کا ایک گفٹ اللہ کے پاس چلا گیا، پھر اللہ آپ کی حاجتیں پورے کر دے گا، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا دے گا، ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی سے اللہ حفاظت کر دے گا۔ اس لیے استغفار تو 12 مہینے کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ 21 تک، یعنی 20 اور 21، یہ 2 دن تو بہت زور دیں اس بات کے اوپر، انشاءاللہ پورا سال آپ کا عزت سے گزر جائے گا، کامیابی سے گزر جائے گا، خیر و برکت سے گزر جائے گا۔ اللہ رب العزت اس مبارک عمل کے اوپر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔